السلام علیکم دوستو، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ کا رسپانس اتنا وارم ہوگا، کیونکہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ تھا محبت کا، تو ہر ایک شخص نے اسے اپنے اپنے نقطہ نگاہ سے پیش کیا ہے۔ تو رسپانس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے نفسیات میں بعض اوقات جب آپ جاتے ہیں نا کہیں سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے لیے، تو وہاں چند ایک ایسے ٹیسٹ ہیں، مثال کے طور پر سینٹینس کمپلیشن، پروجیکٹیو ٹیکنیکس، اس کے علاوہ ون ورڈ ریسپانس۔ تو اس میں بعض اوقات جب آپ ایک ورڈ بیان کرتے ہیں، ایک سینٹینس لکھتے ہیں تو اس کو ہر ایک شخص اپنے اپنے نقطہ نگاہ سے اس کو ایکسپریس کرتا ہے، کوئی دکھی انداز سے، کوئی ماضی کے نقطہ نگاہ سے، کوئی مستقبل کے نقطہ نگاہ سے، کوئی حال کے نقطہ نگاہ سے، کوئی کسی فرد کے نقطہ نگاہ سے۔ تو دیرفور یہ جو لفظ ہے محبت، جس وقت میں نے پیش کیا تو نوجوانوں نے اپنے حساب سے کچھ ریسپانس دیے ہیں، اور وہ لوگ جو اس میں دکھی تھے انہوں نے کہا جی آپ نے تو ہمارا وہ ماضی یاد کر دیا، تیری یاد آ گئی۔ گانے کسی نے بیان کیے بڑے دکھی، بڑے ٹچی قسم کے۔ کئیوں کو ان کے سامنے اپنے بچہ یاد آ گیا جو فوت ہو گیا تھا، کسی کو ماں باپ یاد آ گئے، کسی کو ماضی کا کوئی حصہ یاد آ گیا، کسی کو محرومیاں یاد آ گئی، کسی نے ٹھنڈا ہوکا بھرا۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے پیش کیا، اور جو نوجوان نسل ہے جو آج کل اس پروسیس سے گزری، تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں زیادہ ان ہیومن ڈیٹیل بتائیں تاکہ ہم لوگ فطرت سے آگاہ ہوں۔ تو بلا شبہ میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے مینٹل لیول پر آ کر عام لوگوں کے نقطہ نگاہ سے پیش کروں، اس لیے جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں میں آپ اکثر اپنے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جو انسان ہے، جاندار ہے، وہ اور بے جان میں یہ فرق ہے کہ اس میں جذبات و احساسات ہوتے ہیں۔ یہ جذبات و احساسات ہیں جس کی وجہ سے ہم عمل کرنے اور سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو اٹ ڈپینڈس اپون کہ ہماری زندگی میں وہ کیا نیڈ ہے کہ جس کے لیے ہم سوچتے ہیں یا عمل کرتے ہیں۔ ان ادر ورڈ، یا تو نیڈ باہر سے آپ کو اٹریکٹ کر سکتی ہے، یا آپ کے اندر اس کی خواہش ہو جس کے لیے سرگرداں ہو۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی چلا جا رہا ہے اور اپنے آپ میں مست ہے، ہر ایک اپنے اپنی دنیا میں مست ہے، چلے جا رہے ہیں۔ اٹ مینس دیر آر سم تھنگ جو اس کو ایکٹیویٹ پر مجبور کرتا ہے۔ لہٰذا اس چیز میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی آپ اس ٹاپک کو اسٹڈی کرنا چاہیں گے تو آپ کو چند ایک آسپیکٹ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وہ اس کے پیرنٹ کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، مذہب کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، کلچر کیا ہے، اس میں کے کنڈیشنز کیا ہیں، ہارڈ کنڈیشن کیا ہے، سافٹ کیا ہے، اور اس محبت کو اور سیکس میں کیا ڈفرینس لوگ محسوس کرتے ہیں۔ وہ ہم آگے بتائیں گے کہ یہ کس طریقے سے ماڈرن کیپٹلسٹ جو ہوتے ہیں محبت اس کو ہم رومانس کہتے ہیں، اور جس سے میں نے پچھلی دفعہ بتایا جو اصل محبت ہوتی ہے اس میں ایک انر سیلف انوالو ہوتا ہے، آپ کی روح کا حصہ۔ پھر ہم بعد میں اس پہ بھی ڈسکشن بعد میں کریں کہ روح کے کتنے حصے ہیں اور کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلوں گا کیونکہ چیپٹر بہت لمبا ہے۔ اس میں دو چار چیزیں رہتی ہیں۔ جب آپ کو کسی چاہت ہوتی ہے تو اس میں، اور چاہت اور نفرت پیمانہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو چاہت مل گئی تو آپ نفرت کی طرف نہیں آئیں گے، لیکن اگر چاہت نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا اور آپ کو نیگیٹو افیکٹ ہوا تو پھر آپ ایگریشن کی طرف آتے ہیں کہ اسی چاہنے والے پر آپ ریونج لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈوئل سسٹم ہے، اٹ از نہیں کہ محبت نفرت بھی ہوتے ہیں، جس سے آپ جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں لاشعور میں اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا اندر والا سیلف اس کے نیگیٹیوٹی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو ہی اس کی وہ خواہشات پوری ہوتی ہیں نفسیاتی اور روحانی، تو اس کے بعد وہ اس کے اندر ہیٹرڈ یا ناچاہت، اور یہ جو اس قسم کے ایکسٹریمٹی کی شادیاں ہوتی ہیں، بیاہ ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں دستور، جو ہی وہ جوش و ختم ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو تانا تشکی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اس میں آپ کا نفس امارہ ہے، پہلا حصہ کہ آپ کا جنون ہے، حیوانیت ہے، تو پھر یہی حال ہوگا۔ لیکن اگر اس کے بعد اگر آپ اس کو عقل سے سوچ کر سمجھ کر کریں تو آپ بیلنسڈ اور ایک آرگنائز طریقے سے اس میں ایکٹ آؤٹ کریں گے، تو اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ مین یو یوز یور سینسز، یو میک اے ڈیسیژن اینڈ بائی سیئنگ اٹس کانسیکوینسز آلسو، کہ کانسیکوینس کیا ہو سکتے ہیں۔ لیٹ اس کم ٹو دا پوائنٹ۔ اب یہ جو ٹو وے ہے محبت ہے، اس کے درمیان جو لائن ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس شخص کے اندر اس کی محبت کی کوالٹی کیا ہے، اس کی کوانٹٹی کیا ہے، اس میں انٹینسٹی کیا ہے اور ڈیوریشن کیا ہے۔ یہ اس کو ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ
ابدی محبت ہے، وقتی محبت ہے، کتنے دیر چلے گی، لانگ لاسٹنگ ہے، یا صرف اپنا مقصد پورا کیا اور اس کے بعد چلے گئے۔ چنانچہ اس کی تکمیل کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ طرز فکر اور تربیت پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ جس قسم کی آپ کے ہاں ایک چیز کو آپ پیش کریں گے کہ آپ جی آپ کو نیک نیت ہونی چاہیے، کسی کو تکلیف نہ دیں، اسلامی قواعد کو سامنے رکھ کر ان چیزوں کو رکھیں گے، تو آپ کسی کو محبت کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر کی کیفیت کیا ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ اس کے اوپر چڑھاوا کر رہے ہیں، آپ کا پیسہ یہ ہے، اور اس کو دبا کر پھر اس کو ایکسائٹ کر کے پھر اس سے آپ کہیں جی یہ تو محبت ہو گئی۔ نہیں، محبت ہوتا ہے ٹو وے کمیونیکیشن، دوسرے کو لسن کریں، اور اس پر اچھا پھر اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی شخصی خامیاں تو نہیں۔ ایک آدمی جنونی ہے، اس کو نفسیاتی کوئی مسائل ہیں، بچپن سے کوئی اس کو جھٹکا لگا ہو تو اس کا سبسٹیچیوٹ ڈھونڈ رہا ہے۔ مثال کے طور پر فادر نے محبت نہیں دی، اس کو مارا توڑا، تو اس کو محبت کو ڈھونڈنے کے لیے ایسے دوست یا ایسے احباب یا اس قسم کے لوگ ڈھونڈنے گے، سبسٹیچیوٹ فادر، سبسٹیچیوٹ مدر، اور لیبل اس کو کچھ اور لگا لیتے ہیں کہ جی میرا یہ ہے، مجھے سے محبت ہے، دس ہے دیٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اگر وہ ایسی چیز ہے تو اس میں اگر تو اس کو ریزالو نہیں کیا اور پیچھے پرسنالٹی پرابلم، تو اس کے بعد اس کے اندر شخصی خامیاں پیدا ہوں گی اور اس سے نفسیاتی بیماری ہوں گی، ہسٹیریا ہے، obsession کمپلشن ہے، نیورستھینیا ہے، ہائپوکونڈریا ہے، طرح طرح کی obsession کمپلشن ہے، فوبیا، طرح طرح کی ہوتی ہے مختلف فارم میں۔ جو زیادہ تر جو ڈیزیزز ہوتی ہیں یہ محبت اور سیکس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کا ہم آخر میں کسی وقت ذکر کریں گے جب مناسب وقت ہوگا۔ اگر تو اس کو پا لیتا ہے تو اس کو سکون ہو جاتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس کا حرف آخر ہے، کہ ورنہ یہ ہے کہ جو ہی پا لیا، پانے کے بعد اس سے تکمیل ہو گئی، اور وہ سطحی طور پر تھی، اس کی تکمیل ہونے کے بعد آپ نے یہ ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ جی میں اب میں اگلا سٹیپ کیا لوں، یہ یا لہٰذا جو منڈے کھنڈے نوجوان اور مشقے اور اس قسم کے پیسے والے ہوتے ہیں، تو ایک محبت کی کوئی دن وہ اس کو کھلایا پلایا، اس کو استعمال کیا، پھر اور کی طرف چل پڑے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی مینٹل پکچر ہے، کون کر رہا ہے کیا نہیں ہے۔ اس میں ابھی کچھ دیر بعد یا کچھ عرصے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے لیے قرآن شریف میں ایک بہترین قسم کا سورہ ہے، میں چاہوں گا کہ میرے اگلے پروگرام سے پہلے اسے پڑھ لیں۔ وہ حضرت یوسف کے متعلق ہے کہ کس طرح اس کے برادران نے چاہت میں کیا کچھ کیا، باپ نے کیا کیا، پھر اس کے بعد ان پر محبت کے کیا غلبے آئے، پھر اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا، اور عمر اور جنس کے تفریق کیے بغیر کس طرح محبتوں کا یہ جھٹکا لگا، اور اینڈ پر قرآن شریف میں اس کے متعلق کیا آیا کہ اس سے آپ نے کیا سبق سیکھنا ہے۔ کیونکہ قرآن شریف پڑھنا یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے ایز اے اسٹوری پڑھ لی، نہیں، ہر اس ورڈ کے پیچھے ایک معنی ہوتا ہے۔ اگر اس کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ سچ اسٹرانگ آپ پر ہو رہی ہے کہ اس قوم کو بار بار ذکر کرے، فلاں قوم شعیب نے یہ کیا، قوم لوط نے یہ کیا، سمود نے کیا، فلاں نے یہ کیا، فرعون نے یہ کیا، موسیٰ نے یہ کیا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ریپیٹڈلی پیش کرنے کے بعد اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہوتی ہے۔ ہاں یہ ذہن میں نہ رکھیے گا کہ صرف محبت کے اور نفرت کا جو ہے سلسلہ وہ صرف میچور لوگوں میں ہی ہوتا ہے۔ نو نو نو، نفسیاتی میں آیا ہے کہ یہ بلا تفریق عمر و جنس مرتبہ ہر شخص میں ہر طریقے سے مختلف اوصاف میں آتا ہے، اور اس کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے۔ وین یو ایک چیز آپ کی نیڈ پوری ہوتی ہے تو آپ اس کو کنڈیشن ہوتی ہے، اور اس کی جو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سوسائٹی میں ہے، کیا مذہب ہے، آپ کی آزادی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آزادی ہے تو وہاں یہ محبت سیکس نامی ہوتی ہے، سیکس پورا ہو گیا تو محبت ہی ختم ہو گیا۔ جہاں سخت ڈسپلن ہوتا ہے، سزا اور جزا کا عمل ہوتا ہے، وہاں شدت ہوتی ہے، اور تکمیل کے بعد اس کا رد عمل کیوں ہوتا ہے؟ کیوں مشرقی سخت ماحول میں انتہا پسندانہ اقدام لوگ کرتے ہیں، فرار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، خود ازیتی سے دوچار ہوتے ہیں، خیالات کے مطابق نہیں چل سکتے بلکہ اپنے خیالات میں مگن ہوتے ہیں، اور ایک آئی میں سے مشین کی طرح چل رہے ہیں۔ کہیں محبت میں اثار ہوتے ہیں، کہیں سے بیماری، کہیں سے بیقراری ہوتی ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ کار ہے، میں یہ اس لیے آپ کو اس سیگمنٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو میچورٹی کیسے لے کر آنا ہے،
یہ جس قسم کی آپ اسے ٹریننگ دے رہے ہیں، جس قسم کا آپ اس کو علم دے رہے ہیں، پھر اس کو اظہار کا موقع ملا اور اس سے کمیونیکیٹ کریں. بڑے عجیب سی بات ہے، بعض لوگوں نے اس ٹاپک کے اوپر یہ بھی رد عمل کیا، سر آپ اس عمر میں یہ کیا ٹاپک لے کر بیٹھ گئے ہیں. یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں محبت سے مراد گناہ ہے، محبت سے مراد یہ کوئی جنسی چیز ہے، محبت سے مراد جناب یہ کوئی بدماشوں کا کام ہے. یعنی کہ وہ ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے کیوں اس طرح ہو جاتے ہیں سیدھے سادھے آدمی. لیکن فطرت خداوندی ہے. آپ دیکھیں نا، میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ خدا کو بھی اپنے بندوں سے محبت ہے، انڈرسٹینڈ کیا. اور جن لوگوں کو خدا کے ساتھ محبت ہے اس کا ذکر آپ چلے جائیں سورہ اسرائیل کے آخری حصے میں، اس میں بتایا گیا کہ اے مسلمانوں، صرف تمہیں اللہ سے محبت نہیں، جو حضرت موسیٰ کے اور اہل یہود ہیں ان کو اللہ سے اتنی محبت تھی کہ ان کا ذکر کیا گیا. میرا ذہن میں اس وقت ان کا صحابہ کا نام دماغ سے نکل گیا. وہ ان کا ذکر کیا گیا کہ جب وہ محبت میں ہوتے تھے تو روتے تھے اور آنسو جاری ہیں، اور پھر وہ سجدے میں گر پڑتے تھے، انہیں اپنے مولا کے ساتھ اتنی محبت تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ہم ٹھیکیدار نہیں ہے، کسی مسلمانوں ہی کو خدا سے محبت ہے. یہ تو دل کا معاملہ، دل لگی نہیں والی بات. کہ دوسرا یہ ہے کہ کسی کو محبت میں تیری یاد آ گئے، غم خوشی میں ڈھل گئے، تو کسی نے کہا کہ اس کو خدا سے ملا دیا. تو کہنے کا مطلب ڈیپینڈس آن پرسن ٹو پرسن. مذہب کی جو اپلیکیشن ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ میچورٹی ہوں گی. اس میں کہتے ہیں آیا نفس مطمئنہ، ہماری روح کا جو تیسرا حصہ ہے، اس میں وہ پیورٹی، وہ عظمت ہوتی ہے کہ وہ خدا کے ہیں، خدا ان سے راضی اور وہ خدا سے راضی. تو لہٰذا اس چیز میں یہ رکھیں، ذہن میں پہ رکھ لیں جو میں بات چیت کر رہا ہوں، آگے بھی کروں گا، کہ روح کے ساتھ محبت ہوتی ہے. یہ جو کسی ٹیبل سے یا کسی جانور سے نہیں ہوتی. وہ جو ہوتی ہے اس قسم کی، وہ لو لیول کی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں نفس امارہ. وہ صرف ذاتی اور جسمانی اور نیڈ کی ہوتی ہے. جو نفیس ہوتی ہے، نفس لوامہ ہوتی ہے، جس میں عقل و بصیرت، انسانیت، عظمت انسانیت، ایک اثار و قربانی، محبت و خلوص، اور اس میں ایک پیورٹی ہوتی ہے. لو بگیٹس لو ہوتا ہے، اس میں نفرت نہیں ہوتی. اور جو تیسری ہے جس کا اینڈ پر ہم ذکر کریں گے، نفس مطمئنہ، جہاں انسان مطمئن ہو جائے، اس کو آگے اب ضرورت ہی نہیں نہ کسی محبت کی نہ کسی چیز کی. وہ کہتا ہے بنیادی مجھے ضروریات مل جائیں، میں اس سے مست ہوں، میں خدا سے خوش تو میں خدا مجھ سے خوش. یہی حال ہے اگر اس کو کسی شخص سے محبت ہے، وہ اپنے محبوبہ کو یا بیوی کو، وہ کہتا ہے بس مجھے مل گئی ہے، میں اور کہاں دھکے کھاتا پھروں، یہ کیا میں. اور اس قسم کے جو نفس مارا ہے اس کو چھیڑتا ہے، یار جاؤ یہ ہے وہ ہے وہ. لیکن وہ مطمئن ہوتا ہے، یار ٹھیک ہے میری نیڈ میں. وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ دو روحوں میں، جو دو چیزوں میں کمیونیکیشن فریکوینسی ہو. مثال کے طور پر جب وہ خدا سے بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے، آپ کی روح کا ایک کارڈلیس ریلیشن ہوتا ہے. آپ ہوتے ہیں، کہتے ہیں رب السماوات والارض، وہ علی کل شیء قدیر ہے، میرا مالک یہ ہے. اس کا تخیل ہوتا ہے میں اس کے پاس آؤں، اس کے پاس جاؤں. اس کی زندگی میں کوئی دکھ ہی نہیں ہوتا. وہ اسی دنیا کو جنت بنا لیتا. جب فوت ہوتا ہے تو آگے فرشتے اس کو ویلکم کرنے کے لیے آتے ہیں. بندہ یہ خدا کا اسپیشل بندہ تھا، اس کے اسپیشل اوصاف ہوں گے، اس سے چہرہ ان کا نور کی طرح ہوگا، اور وہ ان کو فرشتے آئیں گے. آپ خدا نے آپ کو پسند کیا اور آپ نے اپنے مولا کو پسند کیا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے یہ چیزیں ہر ایک کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی فلاں پیر صاحب کے بعد انہوں نے اپنی روح کو استعمال کیا. اور ہو سکتا ہے پیر صاحب آپ کے لیے کر رہے ہیں اور انڈر گراؤنڈ وہ خود کسی اور طرف کے ہوں. کیونکہ ایسے کلائنٹ بہت سے آتے ہیں جس میں لوگوں کو رول پلے کرتے پڑتے ان کے اندر گلٹ فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ یار میں یہ کیا کام کر رہا ہوں اور میں کس طریقے سے ان چیزوں کے پیچھے چل رہا ہوں. تو لہٰذا ان کی جو ہوتا ہے نا بے قراری میں ان کو جب وہ چیز مل جاتی ہے تو ان کو سکون آتا ہے. وہ عبادت کرتے ہیں، یا جن سے ملنا ہوتا مل گیا، اس سے اظہار کیا، اور ایک تسکین ہوئی. یعنی کہ اندر روح کی جو پیاس ہے وہ تکمیل ہو گئی. تو یہ آخری حصہ اس پر ذکر کریں گے. لہٰذا اس کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں آج کے سلسلے میں یہ ایک چیز اور آپ کو تھوڑی سی پیش کر دوں. میں نے شروع میں بات کیا تھا، دیکھیں جس وقت آدمی کے اوپر، ذہن کے اوپر کس چیز کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کے منہ سے وہی نکلتا ہے جو اس کے لاشعور میں چل رہا ہوتا ہے. کس سے پوچھے نا، بھوکا ہوتا دو کیا ہو کہ 4 روٹیاں،
تو اسی طریقے سے یہ روح جس چیز کی پیاس اور بھوکی ہوتی ہے اس میں یوں چلا جا رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا گرد و پیش کا. آپ دیکھیں جو جس کی تلاش میں جا رہا ہے سر نیچے رکھ کے چلا جا رہا ہے، کوئی گاڑی پر بیٹھا ہو جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، اپنی اپنی تلاش میں جا رہا ہے جو اس کی روح کی ہوتی ہے. لیکن یہ جس طرح میں نے کہا اس کی نفاست ہوتی ہے. تو اس میں بعض کا جس طرح میں بات کر رہا تھا ایسے ٹیسٹ ہیں. مثال کے طور پر میں اگر آپ کے سامنے کہوں محبت، تو آپ کو کسی عورت کا کسی واقعے کا آ جائے، کوئی کچھ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ یور مائنڈ از اس کا میننگ وہاں دے رہا ہے. تو ہم نے اس کے لاشعور کو دیکھنا ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے بعض کا سینٹینس کمپلیشن میں کہیں کہ آئی موسٹلی لو اور آگے چھوڑ دیا، ٹائم نہیں ہوتا، سوچنا نہیں پڑتا، تو لاشعوری طرف وہ آپ آؤٹ لیٹ کر دیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. اسی طریقے سے ڈریم کیا ہے؟ ڈریم آپ کا ذہن سو جاتا ہے، لیکن ان کا اندر کا حصہ جو اوور ایکٹیویٹ ہوتا ہے، جس میں انکانشیسلی آپ کی خواہشات ہوتے ہیں، وہ اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ آپ کے سونے کے بعد وہ تصوروں کی صورت میں آتا ہے اور عجیب و غریب ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ گلٹ فیلنگ ہوتی ہے تو آدمی دباتا رہتا ہے. تو عجیب و غریب قسم سے ہوتا ہے کہ کسی اسے الٹ معنی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ڈریم انالیسس سائیکالوجی میں. تو اس سے بھی ان کی شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے. اسی طریقے سے جو بھی شخص جس چیز میں ہوتا ہے اس کا امپیکٹ اس کی روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے، اور اس کا جب آپ منہ سے کچھ کہیں اور نکل کچھ جائے تو اس کا مطلب ہے بہت اہم چیز ہے جو اندر چل رہی ہے. ہاں آپ نے کیا کہا تھا، اچانک یہ کہہ دیا. چیزیں رکھ کر بھول جانا، کیونکہ آپ کے ذہن میں وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور رکھنے کے بعد خود ہی بھول جاتے ہیں. تو یہ اس میں نفسیاتی تھکان اور طرح طرح کے نفسیاتی کنڈیشن ہوتے ہیں. تو میری اس سیگمنٹ میں آپ سے صرف یہ عرض کرنے کا مطلب ہے کہ روح یا محبت یہ ہوتی ہے وہ اظہار روح کے ذریعے کرتے ہیں. جسم جو ہے اس روح کی یعنی کہ انٹرپریٹیشن کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا بعض کا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب وہ آدمی کر رہا ہے تو اصل میں اس کی نیت کو دیکھنا ہے. نیت اللہ جانے یا وہ شخص جانے. آپ فلم میں دیکھتے ہیں، فلم میں ایکٹریس کیسے کیسے رول ادا کرتی ہے، اور آپ کہتے ہو رو رہے ہیں، یار یہ کیا ہو گیا، دلوں کو یہ گانا اچھا آیا تو آپ بھی مسکرا رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں. لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے پھر گانے لگائے ہیں. جب گانے لگائے تو سین آپ کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے اور آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے انر سیلف انٹینشن از ویری امپورٹنٹ. بعض اوقات لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس لو کے معاملے میں بڑے بڑے رول ادا کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈائلاگ دوسرے کو بیوقوف بنانا. جو سیدھے سادھے بھولے ہوتے ہیں یا ان کو پتہ نہیں ہوتا یا محبت کے جنون میں ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ریالٹی کیا ہے اور دوسری چیز کیا ہے. تو ان شارٹ میرے کہنے کا مطلب ہے یہ محبت ہے، یہ انسانی فطرت ہے، اس کو کوئی برا نہ سمجھے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ نے محبت کی، اللہ کے نبیوں نے محبت کی، ہم ذکر کریں گے آگے آ کر. تو ان میں کتنے پاس ہوئے کتنے فیل ہوئے. لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت جوش آتا ہے نا، بہت بڑی غلطیاں آپ سے ہو جائیں گی. آپ کرنا کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہو کچھ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اندر کی جو روح کی شدت ہے وہ اتنا شدید ہے کہ آپ کی عقل بھی اس کے سامنے بے بس ہو جاتے. یہی بات ہے کہ بعض کا اس معاملے میں پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، لڑکی اپنے گھر سے چلی جاتی ہے، لڑکا مقابلے میں آ کر کسی کو پسٹل سے مار ڈالتا ہے. یہ جو آگے ذکر کریں گے مختلف جو محبتیں ہیں، جائیداد کے لیے، پیسے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کو مار ڈالا. یہ محبت کی قسمیں ہم آگے بتائیں گے کہ یہ نفس لوامہ کے ساتھ کیا آئے گی، نفس مطمئنہ کے ساتھ کیا آئے گی، اور نفس امارہ کے ساتھ. تو ان الفاظ کے ساتھ میں آئی ول وش کہ آپ اپنے اندر جائیے، اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کیجیے، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے. اس میں اپنے ماضی کی طرف جائیے. آگے ہم بتائیں گے کس طرح ماضی کی چیزیں ذہن پر امپیکٹ کرتی ہیں اور آپ سے وہ کام ہوتے ہیں اور آپ لاشعوری طور پر محبت میں مارے جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آئی سر میرا ذہن کو کچھ ہو جاتا ہے جی، میں ملتا ہوں تو بس جی میرے جادو سے ہو جاتا ہے. جادو آپ کے اندر ہوا ہوتا ہے کہ آپ کا لاشعور اتنا اوور چارج ہوتا ہے. ان الفاظ کے ساتھ ٹائم اوور ہو جاتا ہے، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں ایز یوزل.